بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب. انشاءاللہ یہ جو عوام کی ہجوم ہے جو پورے ملک میں نکلی ہوئی ہے، ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے. یہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں. یہ جو ملک نکلا ہوا ہے، آج کل عوام نکلی ہوئی ہے اس مشکل وقت میں، تو ایک ہی مطالبہ ہے عمران خان کو لانے کا. اور عمران خان کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ملک کی مستقبل کو روشن کرنے، اس ملک کو اس معاشی بحران سے جو ہماری اخلاقیت گر چکے ہیں، ان اخلاقیات کو کھڑا کرنے کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان کی ضرورت تھی ایک وقت پہ، ایک اس ملک کے لیے ضرورت تھی. اب پوری امت مسلمہ کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ پوری امت مسلمہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اس اسلامی جو ہمارا دین ہے اس کی قیادت کرے. ہماری نبی کے شان میں گستاخی ہوتی ہے اس کی دفاع کرے. وہ اس ملک کو، اور اس ملک میں جو ہم نے جو ملک آزاد ہوا تھا لا الہ الا اللہ پہ، تو لا الہ الا اللہ کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو ماننے والے اس ملک میں بستے ہیں، غلاموں کو ماننے والے نہیں بستے. لیکن یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک سمپل دیتا ہوں چھوٹی سی. جب آپ ایک گھر میں ایک پرندہ پالتے ہیں نا، تو آپ جب ایک پرندہ پالتے ہیں ایک گھر میں، آپ اس کو ایک پنجرے میں بند کرتے ہیں، آپ اس کو خوراک دیتے ہیں، وہ ہنستا کھیلتا ہے، وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے. لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے اس پرندے کو آزاد کرتے ہیں. وہ جو اس کے جو پنجرہ ہوتا ہے آپ اس سے آزاد کرتے ہیں. جب وہ آزاد ہو جاتی ہے، وہ باہر جاتی ہے، آپ کے گھر سے باہر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گھر میں واپس آتی ہے. یہ جو ہماری ملک کا حال بنایا ہوا ہے نا، یہ اسی طرح ہے. کیونکہ ہم کو کہے کہ آپ آزاد ملک میں رہ رہے، لیکن ہم غلام تھے. ہماری ملک میں جب 75 سال کی جو ٹائم گزر گیا، اس میں صرف 30 سال ان خاندانوں نے حکومت کی، باقی ان جرنیلوں نے حکومت کی. جو جرنیلوں نے اس ملک پہ حکومت کی، جرنیلوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس ملک میں جرنیلوں نے کوئی لینا، ان کا دفاع ہے، بارڈروں کا دفاع ہے، اس ملک کا دفاع ہے، اس عوام کا دفاع ہے، اس کا یہی کام ہے. اقتدار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو یہ دو خاندان تھے، کبھی ایک باری لیتا تھا، کبھی دوسرا باری لیتا تھا، اس ملک کو نیچے لے کے اس غریب عوام کو جو اس ملک میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. یہ کمزور ملک نہیں ہے. آپ ملکوں میں جا کے دیکھ لینا، یہ اپنی ملک کا حقیقت کا پتہ چل جائے گا کیا ملک ہے، کیا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. ہمارا صرف جو اس ملک کا مقصد ہے، جب تک اس ملک سے یہ جو فوجی نظام ہے، یہ سیاست سے نہیں نکلیں گے. یہ جو فوجی نظام ہے، یہ جو فوج میں جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں، جو جرنل بیٹھے ہوئے ہیں، قربانی غریب گھر کے بیٹا دیتا ہے، بارڈروں پہ لڑتے ہیں، وہ غریب بیٹا شہید ہو جاتے ہیں، وہ غازی ہو جاتے ہیں. اور کریڈٹ کس کو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ان جرنیلوں کو کریڈٹ جاتے ہیں. وہ تو کچھ نہیں کرتے، وہ صرف غداری کرتے، ڈالر لیتے. ایک وقت تھا جب اس ملک میں جب انہوں نے ڈالر لی تھی مشرف کی دور میں، اور جو قبائلی علاقے، میں خود بلانگ کرتا ہوں قبائلی علاقے سے، تو جب ادھر آپریشن ہوا، دیکھیں ادھر تو مسئلے چل رہے، روٹی کا مسئلہ چل رہے، مہنگائی کا مسئلہ چل رہے، لیکن وہ ہتھیار ہمارے اوپر استعمال ہوئے، وہ ٹینک، وہ بم، وہ ڈرون ہمارے اوپر انہوں نے استعمال کیا جو ہماری دفاع کے لیے تھے. ہم نے دشمن کے خلاف لڑنا تھا، وہ ہمارے اوپر استعمال ہوئی. لیکن پھر بھی ہم کھڑے رہے. ہم نے کہا ہمارا ملک ہے، ہمارا سرزمین ہے، آپ جو بھی کریں، لیکن یہ سرزمین ہم سے نہیں چھین سکتے. پھر بھی ہم نے اس ملک کا دفاع کیا. ہم نے فوج کو پھر بھی آگے کیا. ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جو بھی کیا، آپریشن کیا، جو بھی کیا، ڈالر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوبارہ کے لیے نہ کرے. یہ جو رجیم چینج ہے نا، پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، یہ پہلی دفعہ. لیکن عمران خان نے عوام کو اس لیول پہ کھڑا کیا کہ شعور آ گیا عوام میں. عوام اس حد تک پہنچ، ابھی اس کو سمجھ آ گیا، بچے کو سمجھ آ گیا کہ آپ نے لڑنا ہے. آپ نے دیکھیں، صرف پہلے مسئلہ آتا تھا کچھ صوبے کے لیے، کوئی قبائلی علاقے کے لیے مسئلہ آتا تھا، وہ مسئلہ پوری پاکستان نہیں دیتے، کوئی میڈیا نہیں تھا، کچھ نہیں تھے، کوئی لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، کچھ نہیں چلتے تھے. لیکن اب جو مسئلہ ہے پوری ملک کا مسئلہ ہے. صرف کوئی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کے لوگ مر جائے، وہ قربانیاں دے، اور جو ہے نا باقیوں کو سب کچھ مل جائے. یہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے.
اور انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے اس سے ہم انشاءاللہ اس سے نجات پائیں گے، کیونکہ جب حق آتا ہے نا، جب آواز اٹھتا ہے، اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم کیوں دیا ہے کہ آپ جہاد کریں؟ کیوں دیا ہے جہاد کا حکم؟ کیونکہ جب ظلم ہوتی ہے، جب ظلم ہوتی ہے نا ایک معاشرے میں، جب ظلم ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں آپ کو ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے۔ جہاد کے کئی اقسام ہوتے ہیں، اور اس طرح جو قوم آج کل جس قسم جہاد کی جس قسم کی اوپر کھڑی ہوئی ہے، وہ ہے آواز، وہ اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے، اور کچھ انشاءاللہ تعالی، اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی عمران خان واپس آئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا، انشاءاللہ اس ملک کو لے کے جائے گا۔ یہ جو جرنیل بیٹھی ہوئے، یہ جو غدار بیٹھی ہوئے، انشاءاللہ ان کو نکال کے ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنے گا جو 75 سال میں نہیں بنے گا، انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں 10-15 سال کی بعد انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔